جنت دے اے روزے والیاں جنیاں بھی ترتیتے تھاواں ہندیاں میں۔ اب تشریف لاتے ہیں بعض کے لیے مفتی اسلام استاد علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق فرید سعیدی صاحب تشریف لائیں اور اپنے بعد سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجدین اسلام سے تاجدار ختم نبوت فیض نگینہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر دین سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ مزید کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو آپ کے مشن سے دن رات مخلصانہ محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور وہ شخص کہ جو صبر کرے اور معاف کر دے، یہ کام فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام بڑی ہمت کے ہیں۔ اپنے اوپر پوری طرح سے بندے کو ضبط کرنا پڑتا ہے، خود پہ انضباط اور ضبط کے نتیجے میں دوسرے کو بندہ معاف کرتا ہے، اور اس کا اجر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ من اقرب منک، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ قریب کون ہے؟ یا اللہ تیری پاک ذات کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو طاقت ہونے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ طاقت رکھتا بھی ہے بدلہ لینے کی، لیکن اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کی حیا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے ایک اطراف میں ایک کونے میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس نے حق پہ ہونے کے باوجود بھی دوسرے کو معاف کر دیا، حق پہ ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیا، اور فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مزاح کرتے ہوئے بھی جو شخص جھوٹ نہیں بولتا اسے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے
سب سے اعلیٰ مرتبے پر، جنت کے اعلیٰ مرتبے پر اس شخص کو میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے، جس کے بول سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ مرتبے پر ہونے کی، اس کو گھر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ جو حکم ہے کسی کو معاف کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک۔ فرمایا اخلاق اس چیز کا نام نہیں کہ جو تمہیں کچھ دے تم اس کو کچھ دو، اس چیز کا نام نہیں، بلکہ فرمایا کہ واعط من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتا تم اس کو دو، یہ حقیقت میں اخلاق ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کر رہا ہے تم اس کو معاف کر دو، ہاں وہ عادی مجرم نہ ہو، یعنی غلطی ایک تو ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتی ہے مستی۔ غلطی ہو گئی کہ پھر اس پر اس کو ندامت بھی ہوئی، لیکن اگر وہ اسی چیز پر عادی ہے تو اس کو روکنے کے لیے شریعت نے پھر سزائیں بھی دی ہیں، شریعت نے پھر حدود بھی قائم کی ہیں۔ تو جو غلطی کرے پھر اس غلطی پر وہ شخص شرمندہ ہو جائے تو وہ اس سٹیج پہ واپس آ جاتا ہے جس سٹیج پہ غلطی کرنے سے پہلے تھا، بلکہ ندامت کی وجہ سے وہ شخص جو ہے پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے اس شرمندگی کی وجہ سے۔ ویسے تو غلطی صاف ظاہر ہر بندے میں، مانا کہ میری ذات میں 100 عیب ہیں مگر تو بھی تو خدا نہیں، کچھ تو خیال کر۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ نہ تھی اپنے حال پہ جب نظر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو معاف کر دینے کی ایک مثال صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بخاری شریف میں ہے صفوان بن امیہ، اور یہ حدیث اکثر قبلہ بابائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، آپ نے سنی ہوگی اکثر ہی۔ بخاری شریف میں ہے، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے جن کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ یہ مکہ میں اسلحہ کے ڈیلر تھے، اسلحہ، اور بلکہ حنین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی اسلحہ منگوایا تھا، جو اس وقت کی تیر، تلواریں اور خنجر، بھالے جو کچھ بھی ہوا کرتے تھے اسلحہ کے طور پر، یہ ڈیلر تھے اس کے۔ انہوں نے مکہ میں عمیر بن وہب کو بلایا اور اسے کہا کہ میں تمہیں تلوار بنا کے دیتا ہوں، اس تلوار کی نوک پر اس طرح کی وہ سیٹنگ کر کے دیتا ہوں، اس کے اندر زہر رکھ کے دیتا ہوں، اور تمہارے گھر کے اخراجات سارے میں اٹھاتا ہوں، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ مدینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تلوار کے ساتھ تم ہلکا سا وار کرو گے تو ان کی شہادت ہو جائے گی، میں نے اس کو زہر میں ڈبو دیا ہے، ایسی تلوار تیار کر کے دے دی ہے، لہٰذا یہ تلوار لے کر جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شہید کرو۔ یہ شخص عمیر بن وہب اسی نیت سے وہاں سے نکلا۔ جب وہاں مسجد نبوی میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے انداز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکڑ لیا، پکڑ کر عمیر بن وہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر تم کس ارادے سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی آیا ہوا تھا مکہ میں اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جو صفوان بن امیہ نے تجھ سے باتیں کی تھی؟ عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ وہاں پر جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اور تو تھا ہی کوئی نہیں، لہٰذا وہاں تنہائی کی باتیں میرے آنے سے پہلے جو یہ مجھے بتا رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عمیر بن وہب وہاں پر مسلمان ہو گئے، اور جب مکہ فتح ہوا تو یہ صفوان بن امیہ جس نے ان کو تیار کر کے بھیجا تھا، یہ جب سامنے آیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمیر بن وہب آئے، انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اگر آپ معافی دے دیں تو میں اس کو بلا لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کو بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں جس وقت وہ صفوان بن امیہ آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے 2 ماہ کی مہلت لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 ماہ کی بجائے تم 4 مہینے لے لو۔ 4 مہینے لے کر جب وہ وہاں پر رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کو دیکھا، 1 مہینے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر سوار کو آنے کی مبارک ہو۔ گویا کہ اس طرح کے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور پھر معاف کرنے کے بعد وہ نتیجہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبات میں 1,40,000 صحابہ کرام کا مجمع آپ کے سامنے موجود تھا۔ ایک روایت میں 1,40,000 ہیں، ایک میں 1,25,000 ہیں۔ تو گویا اس شخص کی عزت، اس شخص کا مشن اور بڑھتا چلا جاتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو اور معاف کر دے۔ معاف کر دینا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ آج ہمیں اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔